اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھا کھڑا کیا ان کو لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے بینہم آپس میں قال کہا قائل نے کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبثتم تم کتنی دیر رہے ہو قالوا انہوں نے کہا لبثنا ہم رہے یومن ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ ایسا قالوا انہوں نے کہا ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما لبثتم کہ کتنی دیر تم سوئے رہے ہو فبعثوا بس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم حاضی اپنا یہ روپیہ دے کر الی المدینہ شہر کی طرف فلینظر پس چاہیے کہ دیکھے وہ ایوا ازکا طعاما کہ کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے فلیاتکم پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس برزق من ہو اس میں سے کچھ کھانا ولیتلطف چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے ولا یشعرن بکم تاکہ خبر نہ دے بیٹھے تمہاری احدا کسی ایک کو ایک آدمی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہو جاتا ہے دل و دماغ کے اندر یہ عزم کر لیتا ہے کہ میں نے بس ایک اللہ کا ہو کر کے رہنا ہے پھر اللہ رب العالمین بھی غیرت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت دھیان کرتا ہے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اللہ رب العالمین پل پل اس کی مدد کرتا ہے اس کی واضح اور زندہ مثال اصحاب کہف ہیں کہ شرک کے ایک معاشرے کے اندر ظلم کے معاشرے کے اندر توحید کو اختیار کرتے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جس وقت اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے معاملے کے اندر آسانی فرما ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز تو اللہ رب العالمین نے کیسے ان کے لیے بچاؤ کے ان کے ایمان کو بھی بچایا ان کی جان کو بھی بچایا ظالموں کے شر سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا کہ جس غار کے اندر پناہ لے لی اس غار میں پناہ کی وجہ سے اللہ نے موسمی شدتوں سے بھی ان کو محفوظ کیا اور غار کے اندر ایسی دہشت و وحشت کو اللہ نے بھر دیا اور دہانے کے اوپر کتے کو بھی بٹھا دیے کہ کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا قریب آتا تو خوفزدہ ہو جاتا اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا وہ پیچھے ہو جاتا اسی وجہ سے تو کوئی ان کے قریب نہ آ سکا اور آرام کے ساتھ 3 صدیاں وہ آرام کرتے رہے جب 3 صدیاں پوری ہو جاتی ہیں کذالک اسی طرح بعثناہم ہم نے ان کو اٹھایا جس طرح ہم نے سلایا ہم نے اٹھایا بھی تو یہ انسان کو نیند آ جائے اور نیند کا وقت مل جائے یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ہے وگرنہ کہ انسان کو نیند نہ آئے یا نیند آ رہی اور نیند کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو انسان بڑی ٹینشن اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے تو ذکر کر دیا اٹھانے والا کوئی اور نہیں تھا وہ اللہ جو ایک رات سلانے کے بعد اٹھاتا ہے وہ 3 صدیاں سلانے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے تو کسی اور نے نہیں اٹھایا بعثنا ہم نے ان کو اٹھایا لیتساءلوا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں سوال جواب کریں گے تو جب تحقیقی حال سے ان کے سامنے یہ بات آئی جائے گی کہ ایک دن نہیں سوئے ہیں 2 دن ہم نہیں سوئے ہیں 3 صدیاں سوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ جس رب کے لیے قربانی دی وہ معمولی رب نہیں ہے وہ تو ایسا ہے جو تھکے ہندوز کے ظلم سے ہی بچا سکتا ہے اور بہر کھانے کے 3 صدیوں تک بہر کھانے کے بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے یہ تساءلوا تاکہ اٹھیں اور ایک دوسرے سے گفت و شنید کریں کہ سوئے کتنے رہے ہیں قال قائل تو جس وقت اٹھ گئے تو ایک کہنے والے نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کم لبثتم ذرا یہ تو بتلاؤ کہ کتنی نیند ہم نے کر لی ہے تو صرف روشنی سے ان کو کچھ اندازہ ہو سکتا تھا کہ جس وقت غار میں داخل ہوئے تھے
تو صبح کا وقت تھا، اب جس وقت آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ رہے ہیں تو محسوس کر رہے ہیں کہ عصر کا وقت ہے، تو اس لیے کسی نے کہہ دیا کہ بس ایک دن ہم سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو انہوں نے کچھ موسم کو دیکھ کر کے اور روشنی کو دیکھ کر کے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، بس اتنا ہی دن یا کچھ حصہ سوئے ہوں گے کہ جس وقت غار میں داخل ہوئے صبح کا وقت تھا، اور اب جس وقت غار کے دہانے کے اوپر آ کر موسم کو دیکھتے ہیں تو سورج ڈوبا جا رہا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ ہی ہم نے آرام کیا، قالوا ربکم۔ تو اب دوسروں نے کہا کہ اس چیز کے اندر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنا رہے ہو۔ تو اس وقت ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ کتنا ہم سوئے رہے ہیں۔ تو بعد میں دنیا کے اندر کچھ بیوقوف ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے اصحاب کہف کو بندگی میں شامل کیا، ان کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، ان کی نظر و نیاز دیتے رہے۔ حال یہ کہ وہ ہستیاں کہ جو خود مجبور تھے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک طرف چلے گئے تھے، خود محتاج تھے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ کہاں درست ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں تو لوگوں نے انہی کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر یہ بتلا دیا کہ جس وقت ان کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ ایسا نہیں 3 صدیاں سوئے رہے ہیں، اور بعد میں ان کے سامنے آ کہ جس وقت ایک ساتھی باہر جاتا ہے جیسے کہ آگے تذکرہ ہوگا، تو اس وقت ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم تو ایک دن نہیں 3 صدیاں سوئے رہے ہیں۔ تو پھر اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ رب العالمین بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم فبعثوا۔ اب کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، بھوک لگی ہے، اپنا 1 روپیہ دے کر کے، 1 ورق دے کر، 1 چاندی دے کر کے، کچھ روپیہ دے کر کے بھیجو المدینہ شہر کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہی شہر جس کا نام افسوس تھا، جو بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا، یا افسوس اس کا نام تھا، اسی شہر کے قریب چلے گئے تھے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ تو اب کہا کہ ایک ساتھی کو روپیہ دے کر کے بھیج دو۔ اس علماء نے یہ بھی کہا کہ جب کہیں پر جانا ہو تو ضروری زادرہ انسان ساتھ لے لے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا۔ جب جانا ہو، سفر کرنا ہو تو روپیہ پیسہ جو بھی، یا کپڑا جوڑو، جو بھی ضرورت پیش آتی ہے، آ سکتی ہے، تو وہ ساتھ لے کر کے چلنا چاہیے۔ تو پیسے ساتھ لے کر کے گئے ہیں، تو اب ایک کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھی کو دے دو پیسے اور وہ المدینہ شہر کو جائے، فلینظر۔ اب اس کو ہدایات بھی دیتے ہیں کہ جانا ہے، کھانا لے کر کے آنا ہے، لیکن سادگی سے کام نہیں لینا ہے۔ کہا کہ فلینظر ایھا ازکی طعاما، سب سے پہلی یہ بات کہہ دی کہ آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر غیر اللہ کے نام کے اوپر بھی ذبیحے ہوتے تھے، بتوں کے نام کے اوپر بھی ذبیحے ہوتے تھے، ایسا گوشت بھی بازار میں بکا کرتا تھا، اور حلال گوشت بھی ہوتا تھا جو اللہ کے نام کے اوپر جو لوگ ذبح کیا کرتے تھے، بیچتے تھے۔ تو کہا کہ جانا ہے، کھانا لانا ہے، تو تحقیق یہ کرنی کہ حرام کا کھانا لے کر کے نہیں آنا ہے، حلال کا کھانا لے کر کے آنا ہے، پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لے کر کے آنا ہے۔ فلینظر، دیکھیے ایھا ازکی طعاما، کون تھا پاکیزہ تر کھانا ہے کہ حلال بھی ہو اور صاف ستھرا قسم کا، تازہ قسم کا کھانا ساتھ لے کر کے آنا ہے۔ فلیأتکم برزق منہ، اس میں سے کچھ کھانا لے کر کے آ جائے۔ اور پھر یہ بھی تاکید کر دی، ایک تو کھانا لانا ہے، صاف ستھرا کھانا لانا ہے، حلال کھانا لانا ہے، اور اس کے اندر ولیتلطف، ہوشیار رہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ کیا ہے کہ ہوشیاری سے کام لینا ہے، اس لیے کہ ہم ان سے بھاگ کر کے آئے ہیں تو ہمارے پیچھے پولیس والے پھر رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ، تو ہوشیار رہنا ہے، پولیس والوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولیتلطف، نرمی سے کام لینا ہے۔ جا کر کے دکاندار تھے، اس انداز کے اندر الجھنا نہیں ہے کہ لڑائی ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں پکڑ لیا جائے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ولیتلطف تھوڑا سا بڑا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں ان سب الفاظ کے اندر یہ بیچ کا لفظ ہے، سب سے درمیانہ لفظ ہے۔ اگر شروع سے الفاظ کو گنا جائے یا آخر سے الفاظ کو گنا جائے تو قرآن کا یہ درمیان کا لفظ، اور یہ جو درمیان کا لفظ ہے یہ بھی بڑا پیارا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نرمی سے کام لینا ہے۔ گویا کہ قرآن کا جو مرکز و محور ہے وہ نرمی ہے، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جس کے ساتھ بھی ہو تو نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے، تو لطف و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کہ دکاندار سے سودا لینا، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے آ جاؤ، ٹھگی کر کے آ جاؤ، ایسا نہیں کرنا، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، سودا بازی بھی اس کے ساتھ کرنی ہے، جو بھی چیزیں طے کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ جو بھی کھانے کا پوچھنا ہے کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے، تو تمہارا معاملہ وہ سخت روئی والا نہ ہو، نرمی کے ساتھ ہو۔ اور پھر یہ بھی بتلاتی ہے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ دے دو۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو بھی گرفتاری سے بچانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نہ کرے کہیں اگر گرفتاری کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو پھر جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مجاہدین ہوتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں، باقی ساتھیوں کو پتہ نہیں بتاتے، وہ ان کو پکڑ کر کے ان کے ناخن بھی نکال لیتے ہیں، اور کافر ان مجاہدین کو پکڑ کر کے مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا ٹھکانوں کا نہیں بتاتے۔ جو مسلمانوں کے راز ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ کافروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس حالت کے اندر وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ساتھی کو تاکید کی جا رہی کہ ہوشیار بھی رہنا ہے، ولا یشعرن، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر دے دو بکم، کسی ایک کو
اپنے آپ کی کسی کو خبر دے دو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ انہم ان یظہروا، کیونکہ ہمارا مقصود تو ایمان کا تحفظ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تم پکڑے گئے، تمہارے ذریعے سے ہم پکڑ گئے، ہمارے اوپر انہوں نے قابو پا لیا، تو پھر دو باتیں ہوں گی، یا تو یرجموکم، سنسار کر دیں گے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاشرے کے اندر اگر ہم رہے تو چھوڑا نہیں جائے گا، ہم مار دیے جائیں گے، رجم کر دیے جائیں گے، یا یہ ہوگا کہ پھر ہمیں مرتد کر دیا جائے گا۔ اور اگر جبراً انہوں نے ہم سے ہمارے دین کو واپس لے لیا تو اس صورت کے اندر تو ہم کسی صورت کے اندر فلاح پانے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ انہم یظہروا، اگر انہوں نے قابو پا لیا تو کیا کریں گے؟ یرجموکم، جس وقت ظالم قابو پا لیتے ہیں پھر بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، بڑی ایذائیں دیتے ہیں، وہ پھر سنسار کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یا یہ کریں گے کہ مجبور کر کے فی ملت، اپنی ملت کے اندر لے جائیں گے۔ اگر ایسا کر لیا، دین چھوڑنے کے اوپر مجبور کر لیا، لن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو فلاح نہیں پاؤ گے۔ ہم تو وطن ہم نے چھوڑا ہے، گاؤں چھوڑا ہے، ساری قربانیاں دی ہیں ایمان کی خاطر، اگر پکڑ لیا پھر اسلام سے ہمیں کسی اور طرف لے گئے پھر تو ہم کامیاب نہ ہوں گے۔ وکذالک، اسی طرح بعثنا، ہم نے اٹھا کھڑا کیا ہم ان کو، لیتسالوا، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں، بھائنم آپس میں، قال، کہا، قائلوں نے، کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم لبثتم، کتنا رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم رہے ہیں، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب عالم، خوب جانتے، بما لبثتم، اتنی مدت کو جتنا تم رہے ہو، جتنا سوئے رہے ہو۔ فبعثوا، پس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ہادی، اپنا یہ روپیہ پیسہ دے کر، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلیندر، چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکی طعاما، کہ کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، فلیاتکم، پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزق منہ، اس میں سے کوئی کھانا، ولیتلطف، چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے، ولا یشعرن، تاکہ خبر نہ دے بیٹھے، بکم، تمہاری، احد ہے، کسی ایک کو، انہم، بے شک انہوں نے، ان اگر یظہرون، غلبہ پا لیا، علیکم، تمہارے اوپر، یرجموکم، تو سنسار کر دیں گے تم کو، او یا یعیدوکم، واپس پلٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے دین میں، ولن تفلحوا، اس صورت میں تم فلاح نہ پاؤ گے، اس صورت میں، اذن ابدا، اس صورت میں ابدا، کبھی بھی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا